یہ ہے. اب ہم پوچھتے ہیں آصف بھائی سے کہ آصف بھائی جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. آج سے 13 دن پہلے والی زندگی, انگریزی ادویات, ڈائلیسس کا ڈر, شوگر, بے تحاشا کمپلیکیشنز, کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ میں نے یہاں لگا دیا, آپ بات کریں. پہلے والی جو زندگی تھی وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھی. تھوڑا سا دل میں ڈر خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا میرے ساتھ. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں تھوڑا سی ہمت ہارا ہوا دیکھتا ہوں میں آپ کو. کیوں انشاءاللہ امپرومنٹ آ رہی ہے ایسا ایسا. میری جان, آپ ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ میرا آپ سے یہ شکوہ ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے اس کو 3 اٹیک آتے ہیں اور تب بھی پھر بھی یوں گھوم رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کو مائنر اٹیک آتا ہے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. کیوں؟ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے, اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے, اللہ پہ یقین کم ہوتا ہے, ڈر خوف بڑھ جاتا ہے. جس طرح دنیاوی ڈاکٹرز کے پاس ہاسپٹل جاتے ہیں وہ ڈراتے ہیں, ہمارے پاس ڈرانے کی سہولت نہیں ہے. تو پھر بھی یار آصف بھائی 13 دن میں زمین سے آسمان, آسمان سے زمین کا رزلٹ دیکھ لیا, اللہ نے پھر بھی آنکھوں میں آنسو, آواز میں لرزا پن کیوں؟ کوئی وجہ ہے, کوئی بات ہے؟ ہم سب سے, یہ سب فیملی ہے ہماری, جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی فیملی ہے ہماری. نہیں ایسی کوئی بات یار ہمت کریں, میری محنت ضائع نہیں کی دے گا. نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فائدہ آپ کو ہوا ہے یہ ڈاکٹر فہیم کی دوا یا ڈاکٹر فہیم کا کمال ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے. میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں آپ کو علاج کرانا ہے پہلے اللہ سے مشورہ کریں. اللہ بھیجے استخارے میں آئے تو پھر آئے گا, کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی, وہ بھیج رہا ہے تو آ جائے. غلط تو نہیں کہتا؟ بالکل. تو پھر یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے یار, کیونکہ آپ کا یہ دل چھوڑنا جو ہے نا, یہ پھر مزہ نہیں آئے گا. کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں؟ جو رپورٹس میں نے دکھائی ہیں آپ ہی کی, آپ ہی نے چیک کروائے سارے. بالکل میری. کبھی سوچا تھا کہ نہیں 15 سے کہانی چل کے 8 پہ صرف 10 دن میں آ جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں سوچا. ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا ڈائلیسس کے حوالے سے؟ وہ تو انہوں نے تو بالکل ڈرایا ہوا تھا. کیا ڈرایا ہوا تھا؟ یہی کہ ڈائلیسس کرو. اور ڈائلیسس کب تک ہوں گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے آپ؟ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. زندگی بھر ہوتے رہیں گے مرتے دم تک. آج بغیر ڈائلیسس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سانس بحال رکھی ہے, خود پیروں پہ چل کے آئے, کتنا اللہ نے کرم کیا ہے. بہت کرم. یہ آنسو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ گرنے چاہیے. ہمیں اپنی جان کی حفاظت بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, نعمت ہے, انعام ہے. مگر حدیث شریف کے مفہوم میں اپنی جان, مال, آل, اولاد سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہونی چاہیے. اللہ جی نے کہا اے محمد کہہ دیجئے اگر ان کو آپ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جان, مال, آل, اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, اور جب تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی ہمیں دوبارہ ایک نئی عطا فرمائی ہے, وہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, عقیدت میں, پیار میں, عبادت میں, خوشنودی میں گزار دینی ہے. اللہ جی کی وحدانیت اور توحید کے پرچار میں گزار دینی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزار دینی ہے, ان کی محبت میں گزار دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت عطا فرمائے جو کہ اپنے دندان مبارک شہید کر کے بھی یا محمد. اب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے.